محبت سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر۔ ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر بھی فتویٰ کا شرک تھا۔ کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، آخر میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا۔ صورتیں تسکیک نکلی دل سماب سے، کرن پر آخر کرن پھوٹی چرخ پر مہتاب سے۔ اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم رسول کا ناخدا کہنے لگے۔ مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رکھا رب نے لاجواب۔ کفر والا ابو جہل، کفر والا منہ کی کھا کر رہ گیا، کنکریوں نے دے دیا جواب۔ پہلے میں ان کو جی بھر کر دیکھ لوں قبر کے اندر، پہلے میں ان کو جی بھر کر دیکھ لوں اے نکیرو، پھر لینا مجھ سے جواب۔ یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، سب کے ہر سب کے لیے ہے تنہا، سب کا جواب احمد رضا۔ احمد رضا ہے تنہا، سب کا جواب احمد رضا ہے تنہا، سب کا جواب۔ امام احمد رضا ایک ایسے عاشق رسول کا نام ہے، نہ فقط عاشق رسول کا نام ہے، نہ فقط امام احمد رضا محب رسول کا نام ہے، بلکہ امام احمد رضا یہ محبت رسول کا نام ہے۔ اس کا نام ہے محبت رسول کا۔ امام احمد رضا ایک ایسا قطرہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کے سمندر میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے۔ اس قطرے کو اگر ختم کرنا ہے تو پورا سمندر ختم کرنا پڑے گا۔ ایسا عاشق رسول ہے کہ اگر رب کی حمد بھی لکھتا ہے تو اس کے اندر بھی نعت نبی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ کیسا آستہ بتایا؟ سبحان اللہ، کہ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور کیا شان ہے خدا کی قسم، اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے کہ نعت خوانی بھی کہتے ہیں کہ میں نے قرآن سے سیکھی ہے، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ نعت کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں کا علم جھلک مارتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا شان ہے، کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کیوں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں؟ کہتے اس لیے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ایسا عاشق رسول ہے کہ کہتے ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ایسا عاشق رسول، سبحان اللہ، کیا خوب ان کی شان ہے۔ کہیں تو یہ کہتے ہیں، کہیں کہتے ہیں کہ سرکار سے منہ مانگیں گے مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر بھی ہے۔ اور پھر منصب حضور کا کیسا ہے، فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے وفادار جو عاشق ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے قدموں میں اپنے دلوں کو بچھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن دربار رسالت کے گستاخوں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ قہر الہی کی بجلی بن کر ہی پڑا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ جبھی تو فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق محبت عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت۔ اب ایک جملے پہ آپ نے توجہ رکھنی، اب علمی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ انگریزوں کے ایما اور اشارے پر مسلمانوں کے دو ضروری باتوں پہ اٹیک ہوا۔
ایک ان کے عقیدے پر اور دوسرا ان کے مراسم اور اعمال کے اوپر۔ پہلا جو اٹیک تھا، معاذ اللہ بد مذہبوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ بعضوں نے تو یہ فتویٰ لکھ کے دے دیا کہ اللہ جھوٹ بول چکا ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں اختلاف بیان ہم نہیں کرتے، نہ کسی کا نام لیتے، لیکن اتنا تو آپ کو ضرور بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے کام کیا کیا ہے، ہمارا ایمان بچایا ہے، ہم بھٹکو ہوں کا جو رستہ ہے وہ مصطفیٰ کے ساتھ ملایا ہے۔ ہمارا رستہ جو ہمارا تعلق رسول اللہ سے توڑا جا رہا تھا، جو غوث پاک سے توڑا جا رہا تھا، جو خواجہ خواجگاہ سے توڑا جا رہا تھا، اس کو ملایا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے۔ اور پھر سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی سبحان سبو ان عیب کتب المقبو، اور دنیا نجدیت کا ایسا منہ توڑا کہ آج بھی اس کے سرگنا سر چھپانے کو تیار بیٹھے ہیں، ان کی دھجیاں بکھیڑ کے رکھ دیں۔ سن 1308 سن ہجری کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو لکھ کے یہ ثابت کیا کہ ہمارا رب عیب سے پاک ہے، ہمارا اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تمہارا خدا ہوگا جو جھوٹ بولتا ہے، ہم سنیوں کا خدا، ہم مسلمانوں کا خدا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور پھر دوسرا جو حملہ ہوا وہ تھا علم غیب پاک مصطفیٰ کے اوپر۔ اعلیٰ حضرت کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور امام احمد رضا نے 14 کتابیں علم غیب پاک مصطفیٰ کے اوپر تحریر فرما، جو ایک بڑی مشہور کتاب ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ اس کی مختصر ہسٹری یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جس وقت حج کے لیے گئے، اعلیٰ حضرت نے 2 بار حج کی ہے، پہلی بار اپنے والد محترم کے ساتھ اور دوسری بار اپنے بیٹے کے ساتھ۔ تو پہلی بار کا حج اعلیٰ حضرت کا 22 سال کی عمر میں تھا، جب دوسری بار جاتے ہیں تو شادی شدہ ہیں، 7 اولاد ہے، اور بیٹے مفتی حامد رضا خان ساتھ ہے۔ جب وہاں پر پہنچے مکے میں تو گورنر تھا جو مکے کا، اس کا نام تھا شریف مکہ۔ شریف مکہ کو وہاں کے بد مذہبوں نے کہا یہ بریلی سے ایک باشندہ آ رہا ہے، یہ مشرک ہے، اس کے عقائد مشرکانہ ہے۔ تو شریف مکہ نے پوچھا کہ احمد رضا کے کون سے عقیدے ایسے ہیں کہ جس سے تمہیں شرک کی بو آتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ ملاتے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 اعتراض کیے، اور کہا کہ اس 5 اعتراض کا ہمیں جواب چاہیے۔ شریف مکہ نے حضرت صالح بن کمال وہاں کے عربی مفتی تھے، ان کو کہا کہ احمد رضا ہندی عالم میں آیا ہوا ہے، آپ ان سے ان کا عقیدہ بھی پوچھ لیجئے، اور ان سے نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کے حوالے سے کچھ وضاحت بھی لے لیجئے۔ امام احمد رضا اس وقت کہاں تھے؟ مقام ابراہیم کے پاس آپ بیٹھے تھے، 27 سے 28 ذوالحجۃ الحرام تھی، بدھ کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، اور اس وقت حسین صالح بن حسین جو تھے، حسین بن صالح اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ لوگوں نے آپ کے اوپر اعتراض کیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ مشرک ہیں، آپ کے عقائد مشرکانہ ہے، لہذا نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں آپ کا کنسپٹ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا جواب دیجئے۔ آپ اس کے اوپر توجہ کیجئے کہ بخار کی حالت تھی امام احمد رضا کی، بخار کی حالت میں تھے، کھڑے تھے تو پھر گرتے تھے، چکر آتے تھے، اس قدر تیز بخار کی حالت میں تشویشناک حالت تھی، اور ادھر سے مطالبہ یہ تھا کہ آپ ابھی کے ابھی ہمیں اپنا جو عقیدہ وہ لکھ کر واضح کر کے دیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ بالآخر مقام ابراہیم پر اوپر بیٹھے تھے، اپنے بیٹے مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا میرے بچے میں تمہیں لکھواتا جاؤں گا، تم لکھتے جانا۔ 8 گھنٹے لکھا اعلیٰ حضرت نے، کتنا لکھا؟ 340 صفحات کی کتاب، سبحان اللہ کہی، 340 صفحات کی کتاب 8 گھنٹے میں لکھ کر حسین بن صالح کو دی، اور انہوں نے شریف مکہ کو دی۔ شریف مکہ خود بھی عالم تھا، جب اس نے اس کتاب کو پڑھا ایک ایک سطر کو پڑھتا جاتا اور کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بد مذہب لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو دے کر کہا اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون۔ میں امام احمد رضا کی تحقیق کو پڑھ کر مان گیا کہ رب نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور کلی نہیں بلکہ جزی فرمایا ہے،
اور ہاؤلا یمنعون، اور تم لوگ علم غیب پاک مصطفیٰ کے منکر بنے بیٹھے ہو۔ حق وہی ہے جو امام محمد رضا کے قلم سے نکلا ہوا۔ اور پھر شریف مکہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب یہ جو واقعہ ہمارے پیر و مرشد کے مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ نے لکھا، جو کتب مدینہ ہے، آپ لکھتے ہیں کہ شریف مکہ اعلیٰ حضرت کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مولانا یہ تو بتاؤ، جس وقت تم بیٹھ کر مقام ابراہیم پر کتاب لکھ رہے تھے، نہ تو علماء کی ٹیم تھی، نہ کوئی لائبریری تھی، نہ کوئی صفحے کے اندر نمبر کا فرق آتا ہے، نہ عبارت میں نقطے کا فرق آتا ہے، یہ تو بتاؤ اتنا علم کہاں سے آیا کہ تم نے کہاں سے لکھ لیا؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا شریف مکہ بات یہ ہے کہ جس وقت میں مقام ابراہیم پر بیٹھ کر لکھ رہا تھا تو قلم تو غلام کا چل رہا تھا، زبان دو آقاؤں پہ چل رہی تھی۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رسا، بول بالے میری سرکار۔ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا، سمجھا آج ہوگا۔ فرمایا قلم غلام کا چل رہا تھا، زبان دو آقاؤں کی چل رہی تھی۔ ادھر تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تھے اور ادھر غوث الورا لکھوا رہے تھے، تو زبان دو آقاؤں کی چل رہی تھی، قلم امام رضا کا چل رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ تو یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیں کیسا، خدا کی قسم۔ فتاوی رضویہ ایسا علم کا شاہکار امت کو دے دیا کہ جس کے اندر 22,000 صفحات ہیں، 6,846 اس کے اندر سوالات کیے گئے ہیں، تقریباً 206 رسائل اس کے اندر موجود ہیں۔ بعد میں اور بھی اضافہ ہوا، بعد میں اور بھی سوالات کا اضافہ کیا گیا۔ کیا اعلیٰ حضرت کی شان ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو مشکل کشا کہنے پہ بد مذہب کہتے تھے، شرک اور بدعت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ لدافع البلا، اور لکھا اس کے اندر کیا ہے، 300 آیات اور 60 حدیثیں بیان کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہم غلاموں کی مشکل کشائی فرماتا ہے۔ وہ نبی مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو بھی بالکل واضح کیا۔ اور حضرت میاں اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب شعر کہا۔ اشرفی میاں برکاتی فرماتے ہیں کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک زینے پہ ہی چڑھ کے دکھا دو کہ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھا دو، ہدایت بخشش پڑھ دو، اسی کے جلوے اسی سے مل لیں، اسی سے اس کی طرف گئے۔ ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جن رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے اندر ایک شعر ہم پڑھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آؤ آج بندہ نے چیز اس کی شرح آپ کے سامنے رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اس میں اعلیٰ حضرت نے مقید نہیں کیا نبی پاک علیہ السلام کی قوت سماعت کو کہ کتنا قریب سے سنتے ہیں اور کتنا دور سے سنتے ہیں، بلکہ مطلقاً ذکر فرمایا کہ یہ جو کان ہے یہ دور سے بھی سنتے ہیں اور قریب سے بھی سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے آپ اور میں سننے میں کانوں کے محتاج ہیں۔ اگر آج ہم ایک بندہ پاکستان میں بیٹھا ہو اور دوسرا امریکہ میں بیٹھا ہو تو ہم یہاں سے جب موبائل میں بات کرتے ہیں، وہ امریکہ سے ہماری جب جواب دیتا ہے تو ہم کس کے محتاج ہوئے؟ موبائل کے۔ نبی پاک علیہ السلام کسی آلات کے محتاج نہیں، کہی ذرا سبحان اللہ۔ بغیر کسی آلات کے، بغیر کسی وسائط کے نبی پاک علیہ السلام دور و نزدیک سے سن لیتے تھے۔ نہ بیچ میں کوئی برقی آلات آتا، نہ کوئی سیٹلائٹ آتی، کوئی شے نہ آتی۔ نبی پاک علیہ السلام کی قوت سماعت کا عالم یہ ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ انی اسمع عتیت السماء، فرمایا میں آسمان کی چڑچڑاہٹ کو سن لیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے
حالت بشری کے اندر لباد بشریت کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر اس بات کو واضح کیا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بچپن بھی نہیں بلکہ جب آپ اپنی والدہ محترمہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں تھی. چلو استقبال ربیع الاول بھی ہو جائے. ایک حدیث میں اس کے اوپر بھی بیان کر دو. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عباس اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے میرے چچا میری شان یہ ہے, میرا مقام یہ ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی پیٹ کے اندر موجود تھا اور اس وقت جو قلم لوح محفوظ پہ چلتا تھا میں اس لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے سن لیتا تھا. حدیث پاک سنیں انی قد کنت اسمع, میں سن لیتا تھا. کس کو سن لیتا تھا؟ فرمایا سریر القلم, قلم کی آواز کو. وہ بھی کہاں؟ اللوح محفوظ, لوح محفوظ کے اوپر جو قلم چلتا تھا میں اس کی آواز کو سن لیتا تھا. اور میں کہاں ہوتا تھا؟ ماں کے پیٹ کے اندر. اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ میں چاند کی تسبیح کو سجود القمری امام العرشی, عرش کے سامنے جب اللہ کا چاند سجدے میں ہوتا تھا وہ تسبیح کرتا تھا, وہ عرش کے نیچے تسبیح کرتا تھا اور میں ماں کے پیٹ کے اندر اس کی آواز کو سن لیتا تھا. جو نبی ماں کے پیٹ کے اندر ہو چاند کی تسبیح کی آواز کو سن لے, جو نبی ماں کے پیٹ کے اندر ہو لوح محفوظ پہ چلنے والا قلم نوری تختی بغیر کسی آواز کے ہو اور اس کی آواز کو نبی ماں کے پیٹ میں رہ کر سن لے, وہ تمہارا میلاد کیسے نہ سنے گا, وہ تمہاری پکار کیسے نہ سنے گا, وہ ہمارا سلام کیسے نہ سنے گا. جبھی تو ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے. مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں سلام. جبھی تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے مکان. سبحان اللہ کہے. یہ دور سے بھی سنتے ہیں نزدیک سے بھی سنتے ہیں. یہ تو تھا نبی پاک علیہ السلام کی قوت سماعت. اور اس کانوں کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں, کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے کان کی خوبصورتی کیا تھی. وَلَا تَخْرُجُ الْأُذُنُ بِبَيَاضِهَا, فرماتی ہیں من تحت تلک الغدائر, نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زلفوں کے بیچ میں جو دو سفید کان تھے, کہتے ہیں ان کی شان یہ ہے کأنما توقد الکواکب الدریۃ بین ذلک السواد, ایسے لگتے تھے کہ جس طرح اندھیری رات کے اندر دو تارے بالکل چمکدار نمایاں دکھائی دیتے ہیں. نہیں اندھیری رات ہو اور دو ستارے بالکل چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہو. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زلفوں کے اندر سرکار کے مبارک دو کان اس طرح روشنی ہوئے دکھائی دیا کرتے تھے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے. خدا کی قسم کیا مقام ہے حضور علیہ السلام کا. اور فرمایا کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ کان وہ نہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, یہ کان یہ والا کان ہے جو دوسرے مصر میں اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا نا کان لال. یہ کان سے مراد معدن, جہاں سے جواہرات نکلتے ہیں, جہاں سے سونا نکلتا ہے, چاندی نکلتے ہیں. اب معدنیات سے پوچھئے کہ معدنیات جہاں معدن سے جواہرات کو نکالتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں, کوئی حد نہیں, کتنا خزانہ نکلے اللہ جانتا ہے کہ اس کی لیمٹ کہاں تک ہے, اس کا سراغ کہاں تک ہے. اللہ رب العزت کے محبوب کے کان کو اعلیٰ حضرت نے تشبیہ کس سے دی؟ معدن سے دی. اور کرامت کان لال, لال بولتے ہیں جوہر کو, یعنی ڈائمنڈ جس کو کہا جاتا ہے جوہر. کان لال کرامت, کرامت کا مطلب ہے معجزہ, یعنی معنی یہ نکلا کہ جس طرح ایک معدن کے اندر سے بے شمار خزانے نکلتے ہیں, اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر سے بے شمار اتنے معجزات کا ظہور ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. انسانی عقل اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے. جبھی فرمایا تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا اللہ. اور ایک اور شعر میں آپ کے سامنے جو پڑھوں اعلیٰ حضرت کا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے یہ اعلیٰ حضرت کی صداقت کی علامت ہے. ہم شعر پڑھیں اور کسی کو سمجھ نہ آئے تو یہی اعلیٰ حضرت کے صداقت کی علامت ہے. اس شعر کے اندر عشق رسالت کی چاشنی ایسی موجود ہوتی ہے کہ سننے والے کو
سمجھ آئے نہ آئے لیکن اس کا دل کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی اعلیٰ حضرت ہے. یہی کیا بولیے اعلیٰ. ایک شعر ہے جس کی وضاحت میں نے آج بھی کی تھی اپنی مسجد کے اندر, میرا دل چاہتا ہے 2 منٹ میں اس کی وضاحت کر دوں. وہ شعر ایسا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کا جرنل نالج کہتا تھا, یعنی ایک تو سائنس علم اعلیٰ حضرت کا کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے, اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا. فوز المبین در رد حرکت زمین, نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان, رسالے لکھ کر دنیا سیاست دان کا منہ بند کر کے رکھ دیا, اور اس بات کو ثابت کیا کہ زمین گھومتی نہیں, زمین ٹھہری ہوئی ہے. ہاں یہ سورج گھومتا ہے. کون گھومتا ہے بولیے؟ سورج گھومتا ہے. وہ امام احمد رضا سبحان اللہ کہ جن کی علم کی شان یہ ہے کہ مفتی اسماعیل شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب انہوں نے امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ کو دیکھا, علم کے شاہکار کو دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ واللہ اقول والحق وقول, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور حق ہی کہتا ہوں کہ جو بریلی کے تاجدار نے لکھ دیا, کیا لکھا کہ جس کو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے 500 علماء کی ٹیم کو بٹھا کر فتاوی ہندیہ فتاوی عالمگیری لکھوایا تھا, اس سے 3 گنا زیادہ فتاوی رضویہ ہمارے پاس فقہ کا ایک اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا موجود ہے کہ جس کو امام احمد رضا نے کبھی تو انڈیا کے جبل پور کی پہاڑیوں پر چلتے پھرتے لکھوایا, کبھی خانقاہ میں لکھوایا, کبھی ٹرین کے سفر میں, کبھی بس کے سفر میں, کبھی چلتے ہوئے, کبھی بیٹھے ہوئے. اور پھر یہ پورا علم نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ 10 سے 15 آخری سال تھے کہ جو علم اعلیٰ حضرت کا جمع کیا گیا تو 30 جلدوں کا شاہکار فتاوی رضویہ کی صورت میں ہم غلامان مصطفیٰ کے سامنے آیا. سبحان اللہ. جب مفتی شافعیہ نے امام احمد رضا کے علم کو دیکھا, فتاوی رضویہ کو دیکھا, کہتے ہیں لور آہا ابو حنیفہ تو نعمان, خدا کی قسم اگر اعلیٰ حضرت کے اس علم کو امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے لاقرت آئی نہیں, ان کی دونوں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. وجعل مؤلفها من جملۃ الاصحاب, اور امام اعظم امام احمد رضا کو اپنے شاگردوں میں شامل فرما دیتے. اب جاری رہے گا, جاری رہے گا. اعلیٰ حضرت اپنے شاگردوں میں شامل فرما لیتے. یہ امام احمد رضا ہے. کوئی تو کہتا ہے ہوا معجزۃ من معجزات النبی, امام احمد رضا نبی پاک علیہ السلام کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے. اگر اعلیٰ حضرت حج جب کر کے عصر کی نماز کے بعد وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں کے بہت ہی بڑے مفتی شافعی امام احمد رضا کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کافی دیر تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں اس چہرے سے, تو فرشتوں کے تقدس کا نور بالکل نمایاں نظر دکھائی دیتا تھا. بالآخر جب قریب پہنچے, جب اعلیٰ حضرت نے پہلی بار حج کیا 22 سال کی عمر میں, 22 سال کی عمر کے اندر کیا ہوتا ہے ان تو بتدریج ملتا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے امام احمد رضا یہ مادر ذات اللہ کا ولی تھا. امام احمد رضا کوئی عام بندہ نہیں تھا بلکہ مادر ذات ولی تھے. 22 سال کی عمر میں دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے, پھر قریب ہوئے اور امام احمد رضا کی کلائی کو پکڑا. وہ کلائی کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ میرے بچے میں تجھے ایسے نہیں دیکھ رہا, واللہ انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین, رب کعبہ کی قسم میں تیری پیشانی پہ رب کا چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں. وہاں کے عرب کے علماء دیکھ کر کیا بات کرتے ہیں, عرب کیا عجم کیا. اور پھر امام احمد رضا کوئی عام بندہ تھا, تو جب خطوط آتے, خطوط اعلیٰ حضرت کے پاس آتے, کبھی ایک دن میں رات میں 100 آ رہے ہیں, کبھی 1000 آ رہے ہیں, کبھی 500, کبھی 200, لیکن اعلیٰ حضرت کا علم, اعلیٰ حضرت کا تقویٰ, اعلیٰ حضرت پر فضل الہی ایسا تھا کہ فجر کی اذان ہونے سے پہلے اگر ایک رات کے اندر 1000 خطوط آئے تو اعلیٰ حضرت نے سب کا جواب دے کے ان کو ارسال فرما دیا. یہ امام احمد رضا کا علم تھا. جبھی تو محمد علی جوہر اور ہمارے قائد اعظم لیڈر محمد علی جناح کو کہنا پڑا کہ فتوے کے میدان میں اگر کسی کا فتویٰ چلے گا تو امام احمد رضا کا ہی فتویٰ چلے گا. ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق بھی یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا اپنے وقت کے دوسرے امام ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ. کیسا کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, ہر طرف سے اعلیٰ حضرت کو خراج تحسین پیش کی جا رہی ہے. تو بات کہاں سے شروع کی اور میں کہاں سے کہاں نکل گیا. امام احمد رضا
رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے وہ قلب عطا فرمایا. وہ شعر کی طرف میں آتا ہوں کہ جب آپ بغیر سے بیت اپنے والد صاحب کے ساتھ 22 سال کی عمر میں جب گئے تو آپ کے پیر و مرشد کا نام تو سیدنا شاہ آل رسول. ان کے بارے میں تاریخ دانوں نے لکھا کہ جو رستہ بریلی سے مرہرہ شریف آ رہا تھا مرشد پہلے ہی وہاں پر کھڑے ہو کے کسی عاشق کا انتظار کر رہے تھے. مرید آگے کہتے ہیں کہ حضرت کیا بات ہے, کوئی کام ہے, کوئی وجہ ہے؟ فرمایا کوئی کام نہیں, کوئی کام نہیں. تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے بریلی سے ایک عاشق مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے, میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت پہنچے تو شاہ آل رسول نے آتے ہی ان کا خیر مقدم کیا, بیعت کی. اعلیٰ حضرت ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, ان کو اپنا مرید بنایا اور 13 سلسلوں میں سند خلافت اعلیٰ حضرت کو عطا فرما دی. اپنی دستار اٹھا کے امام احمد رضا کے سر پہ ڈال دی, اپنا جبہ ان کو دے دیے. سبحان اللہ. نسبتیں ہر کوئی دیتا ہے, نسبتیں. کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو پیش کروں گا, کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کو پیش کروں گا, کوئی کہتا ہے میں امام زین العابدین کو پیش کروں گا, کوئی کہتا ہے میں امام جعفر کو پیش کروں گا, کوئی کہتا ہے میں امام باقر کو پیش کروں گا, کوئی کہتا ہے میں غوث اعظم کو پیش کروں گا, کوئی کہتا ہے میں خواجہ خواج ہند الولی کو رحمت اللہ علیہ محی الدین چشتی کو پیش کروں گا, کوئی کہتا ہے میں فرید الگنج شکر کو پیش کروں گا, کوئی کہتا ہے میں داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیش کروں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو سادات کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اور رب کی بارگاہ میں سید جس کو خود پیش کرے وہ امام احمد رضا ہے, وہ امام احمد رضا ہے. سیدنا آل رسول خود فرماتے ہیں جب مریدوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو بآسانی کسی کو مرید کرتے نہیں, اس کو چلے کی گھاٹیوں سے گزارتے ہیں اور پھر اس کے دل پر نگاہ ڈالتے ہیں, اگر دل کے اندر کوئی وسعت دیکھتے ہیں تو پھر اس کو نور سے منور کرتے ہیں, لیکن اس کو آپ نے آتے ہی 13 سلسلوں میں سند خلافت عطا فرما دی. تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ تم دل لے کے آتے ہو, اسے دھونے کی ضرورت ہوتی ہے. امام احمد رضا دل ہے کہ بالکل شفاف ہے, بالکل پاکیزہ ہے, یہ بالکل وسعت رکھتا ہے, جو میں دینا چاہتا ہوں اللہ نے پہلے سے اس کے دل کے اندر ڈال کے اس کو میرے پاس بھیجا ہوگا. اور پھر وہیں مریدوں میں بیٹھ کے آپ نے فرمایا جب حشر کے دن رب پوچھے گا کہ شاہ علیہ رسول بتا کیا لایا ہے, تو میں امام احمد رضا کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا, اللہ تیرے لیے تحفہ ہے, اس کو قبول فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور پھر دیکھیے ہمارے بھی تو ہوتے ہیں بچے 4 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل, 1-2 سال کی عمر میں قاری صاحب پڑھا رہے تھے, کہیں پہ آ رہا تھا زبر تھا, قاری صاحب بولتے تھے زیر, آپ فرماتے زبر. آپ کے دادا وہیں تھے, دادا حضور نے فرمایا کہ بیٹا قاری صاحب کی بات کیوں نہیں مانتا؟ تو فرمایا کہ دادا جان میری زبان پہ آتا ہی نہیں. یہ تائید الہی تھی آپ کو حاصل. قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کے دیکھا, حق وہی تھا جو امام احمد رضا کی زبان سے نکلا ہوا تھا. سبحان اللہ. قاری صاحب بھی لاجواب ہو گئے. یہ امام رضا وہ تقریباً 3 سے 4 سال کی عمر, اس زمانے کے اندر بعض جو بچے تھے وہ ٹوپ پہنتے تھے, جبہ نما کرتا لمبا سا. 3 سے 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے وہ کرتا پہنا ہوا ہے اور نیچے شلوار میں, اور فاحشہ قسم کی عورتیں یا ہجڑے لکھا بعضوں نے, وہ آگے سے آ رہے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنا جو جبہ تھا اٹھا کے آنکھوں کے اوپر رکھ لیا. اب یقینی سی بات ہے جب اس کو رکھا, اب 2, 2.5, 3 سال کا بچہ ہو تو ہمارے یہاں تو بنا شلوار کے بھی گھوم لیتا ہے, ننھی اداؤں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہوتے, اس کے اوپر شریعت کا کوئی حکم ہی نہیں. اب اعلیٰ حضرت نے جیسے اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھا تو اعلیٰ حضرت کی شرمگاہ دکھنا شروع ہو گئی. اب وہ جو اباش قسم کے لوگ تھے, جو عورتیں تھیں, انہوں نے کہا واہ بچے واہ, چھپانے والی چیز تو نے ظاہر کر دی اور جو چیز دکھتی ہے تو نے اس کو چھپا لیا. اعلیٰ حضرت کا علم دیکھو کہ فضل الہی کیسا تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد اعلیٰ اپنے اکابرین سے سنا ہے, اور آپ کو پتا اعلیٰ حضرت کا نسب کہاں سے ملتا ہے, کہاں ختم ہوتا ہے؟ صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے آپ کا نسب ملتا ہے. نسب یعنی یہ صحابی کی نسل میں سے, صحابی کی اولاد میں سے. وہ حضرت قیس کا اپنا عمل کیا تھا, وہ ہر وقت نبی پاک علیہ السلام پر جھوم جھوم کر درود پڑھتے تھے,
اور نبی پاک علیہ السلام کی شان میں نعتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ انہی سے اعلیٰ حضرت کو ملا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے جد اعلیٰ بھی کون ہے؟ صحابی۔ سبحان اللہ، کون ہے بھائی؟ صحابی۔ جد اعلیٰ کون ہے؟ صحابی۔ تو آپ نے جو بات کی ہے، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد اعلیٰ سے سنا، میں نے اپنے گھر والوں کے بڑوں سے سنا کہ سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اس کے بعد ہی شرم کا بہکتی ہے۔ میں نے آنکھ اس لیے بند کی کہ جب آنکھ نہیں بہکے گی تو دل نہیں بہکے گا، جب دل نہیں بہکے گا تو پھر میری شرم کا بھی کبھی بہک نہیں سکتی۔ یعنی اتنی کم عمر ایک بچے کی ہو اور دناؤں جیسا شعور اس کے اندر آ جائے، اس کو فضل الہی نہیں کہیں گے تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں ہدایت و ناو، عربی کی کتاب ہے ہدایت و ناو، اس پہ عربی میں حاشیہ لکھ دیا۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن 5 دن مفتی بن گئے، تمام علوم عقلیہ تمام علوم نقلیہ سے فراغت حاصل کر دی۔ والد صاحب نے دستار ان کے سر پہ ڈال دی، مسند اپنی عطا کر دی، اور پہلا فتویٰ کون سا فتویٰ؟ رضاعت کا مسئلہ، کہ ناک کے ذریعے اگر دودھ اتر جائے حلق میں تو کیا رضاعت ثابت ہوگی؟ یعنی جس بچے کے ناک کے ذریعے سے دودھ گیا اس کے پیٹ میں پہنچا، وہ عورت اس کی رضائی ماں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ رضاعت ثابت ہو گئی، اور اتنا لمبا فتویٰ لکھا۔ اور 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے 2 گھنٹے کھڑے ہو کر علماء مشائخ کی موجودگی میں میلاد مصطفیٰ پہ خطاب فرمایا۔ اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ میلاد مصطفیٰ ہی ٹاپک آپ کو دیا گیا، 2 گھنٹے، ابھی کوئی باقاعدہ مدرسے میں نہیں جا رہے، کوئی جامعہ کی دہلیز میں باقاعدہ نہیں جا رہے، یہ فضل الہی تھا، یہ ان کے والد کی صحبت تھی، ان کے دادا کا فیضان تھا، وہ صحابی رسول کا فیضان تھا۔ اور آپ نے فرمایا، جو جواب دیا، فرمایا جب ہمارے نبی پیدا ہوئے وہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کہہ رہے تھے، ہمارے نبی پیدا ہو گئے امتی امتی کہتے رہے، اب امتی کے اوپر فرض ہے کہ جب ان کے میلاد کا مہینہ ہے وہ نبی 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 کہتا رہے۔ یہ امام احمد رضا کا علم، امام احمد رضا کی عقل، سبحان اللہ۔ اور پھر شروع میں کیا ہوتا تھا؟ اعلیٰ حضرت فتاویٰ لکھ دیتے تھے، والد صاحب چیک کرتے تھے۔ چند دن گزرے، والد صاحب مولانا نقوی خان فرماتے، بیٹا خام خواہ اپنا وقت بھی ضائع نہ کرو اور مجھے بھی ڈسٹرب نہ کرو، مجھے اللہ کے فضل پہ مجھے حسن ظن ہے، اللہ نے وہ تجھے قوت راسخہ عطا فرمایا، وہ تجھے وسعت والا دل عطا فرمایا، تیرا حافظہ بڑا مضبوط ہے، جو تو لکھتا ہے وہ عشق میں ڈوب کر لکھتا ہے۔ فرمایا آئندہ کے بعد تجھے مجھ سے تصدیق کروانے کی حاجت نہیں، خود سے لکھا کر اور لوگوں کو فتویٰ عطا کیا کر۔ اس سے بھی امام احمد رضا کو بے نیاز کر دیا۔ 16 سال کی عمر میں مسلم و ثبوت عربی کی کتاب، اس کے اوپر حاشیہ لکھ دیا۔ 22 سال میں نے آپ کو بتایا کہ آپ حج پہ گئے، اور 22 سال پیر مرشد کے پاس بغیر سے بیٹھ گئے، اور 23 سال کی عمر میں آپ حج کے لیے گئے، اور حج میں جب بیت اللہ کو دیکھا تو پھر بدی لکھا کلام، پہلے سے نہیں لکھا۔ جب حج کر چکے، سوئے مدینہ جانا تھا، کعبے کو دیکھ کے کہتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ اعلیٰ حضرت کو گویا القاء ہوا تھا، غور سے سن تو رضا، کہ کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو پہلی بار حج یہ کیا، اور جب دوسری بار اپنے بیٹے کے ساتھ گئے تو پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی، مدینہ المنورہ گئے، اس کے بعد پھر حج کیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیا۔ یہ جب حج کر لیا، پہلا حج کر لیا، دوسرا کیا نہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کہتے ہیں اصل مراد حاضری یہ ہے، ان کے تو فعل اللہ نے ہمیں حج بھی کرا دیے۔ یہ امام احمد رضا تھے۔ اور پھر ایک بات کر کے بس اس آخری شعر کی وضاحت اور اپنا بیان اختتام کی طرف میں لا رہا ہوں۔ دیکھیے امام احمد رضا کو شاہ آل رسول نے، یہ بات آپ نے شاید پہلے کبھی سنی نہ ہوگی، شاہ آل رسول نے 13 سلسلوں میں سند خلافت عطا کی۔ بعض علماء نے لکھا کہ ایک اور خلافت کا سلسلہ آپ کو دیا، کہ اعلیٰ حضرت کے پیر سے لے کر حضور تک 3 سلسلے جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا سلسلہ مصطفیٰ سے جا کے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، سمجھانے کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث ناصر الملت والدین کا لقب دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف لکھی، اور ایک حدیث اس کو بولتے ہیں ثلاثیات، یعنی جس حدیث کے اندر 3 راوی ہوں اور امام بخاری جس راوی سے حدیث لیتے ہیں اس راوی سے لے کر حضور تک سلسلے 3 ہوں۔ کتنے ہوں؟ 3۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثیات۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میری بخاری ایک طرف، لیکن یہ جو ثلاثیات ہے مجھے اس پہ بڑا فخر ہے، اور آپ جب اس کو یاد کر کے زمین پہ چلتے تھے تو امام بخاری فرماتے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے قدم فرش میں نہیں بلکہ میرے قدم اللہ کی جنت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ 3 راویوں سے میرا ناطہ مصطفیٰ سے جڑتا ہے، مجھے قرب مصطفیٰ مل گیا، مجھے مصطفیٰ کا خدا مل گیا۔ اب آپ سمجھیں 3 واسطوں سے سلسلہ کہاں ملا؟ مصطفیٰ تک۔ اور اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں، علماء نے لکھا، فرماتے میرے پیر کی وجہ سے 3 سلسلوں سے میرا سلسلہ مصطفیٰ سے جا کر مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرے پیر سے سلسلہ چلتا ہے سیدنا عبدالعزیز، جنہوں نے تفسیر عزیزی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور ان سے ایک اور سلسلہ، اور ان کے بعد سیدھا سلسلہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ اب یہ جو بات نکل گئی ثلاثیات، آج ہمیں کہا جاتا، لوگ کہتے ہیں جی امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن حدیثوں سے خالی تھا، معاذ اللہ، ان کو حدیث نہیں آتی تھی۔ یہ ایک الزام ہے ہمارے امام کے اوپر۔ ثلاثیات، جب امام بخاری سے پوچھا کہ آپ کو اپنی ثلاثیات میں بڑا ناز ہے، یعنی 3 راویوں سے سلسلہ حضور تک ملے، یہ کتنی ہے تعداد؟ وہ فرماتے ہیں 21 ہے۔ کتنی بولی ٹوٹل؟ 21۔ اور جو تکرار کے ساتھ آ کے 21، اگر تکرار کو چھوڑیں، یعنی بعض مقام پہ کچھ حدیثیں انہوں نے بار بار ذکر کی، حذف تکرار کو ختم کر کے 16 رہ گئی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیے کہ بخاری کی تمام حدیثوں کو ہٹا کر آپ کو ناز اپنی ان ثلاثیات کے اوپر ہے، تو بتائیے یہ 16 حدیثیں کہاں سے لی؟ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم 2 چھوڑ کر 14 حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہے۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ جس پہ ناز امام بخاری کرتا ہے وہ حدیثیں تو حنفیوں سے لی ہیں، کس سے لیے بولو؟ صرف 16 حدیثیں ثلاثیات۔ اور اب اپنے امام کی طرف دیکھو، امام اعظم ابو حنیفہ، آپ بتائیے آپ کے پاس ثلاثیات کتنی ہیں؟ 100 نہیں، 200 نہیں، 250 نہیں، 300 نہیں، 350 حدیثیں ثلاثیات کہلاتی ہے کہ 3 راویوں کے بعد سیدھا رستہ مصطفیٰ سے جا کے ملتا ہے۔ جو شخص 16 حدیثیں رکھ کر فخر سے زمین پر چلے اس کا مقام، اور ادھر میرے امام کا مقام دیکھو کیا۔ دیکھو ان کی جو ابتدا ہے نا، یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سنو، ہر کوئی اس طرح کی باتیں بیان نہیں کرتا۔ علم کی جو ابتدا ہے وہ محدث سے ہوتی ہے اور انتہا فقیہ پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ جو فقیہ ہوتا ہے نا وہ محدث بھی ہوگا، مفسر بھی ہوگا، مجتہد بھی ہو سکتا ہے۔ جو فقیہ ہے اس کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت دنیا سے چلے گئے 1000 محدث چھوڑ کے گئے۔ کتنے؟ اور جب امام ابو حنیفہ کو جیل میں زہر دیا گیا، آپ کی شہادت ہو گئی، آپ 1000 فقیہ چھوڑ کے گئے۔ کتنے؟ 1000۔ تو پھر دیکھو نا امام بخاری کا علم کا رتبہ کہاں ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا علم کا رتبہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد یہ اجماعی مسئلہ ہے، خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑا فقیہ صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کا 3 واسطوں کے بعد شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ کیسے میں سمجھاؤں؟ یعنی صحابہ میں سب سے زیادہ علم جو رکھتے تھے وہ 4 خلفائے راشدین ہیں، ان کے بعد علم جن کو اللہ کے محبوب نے عطا کیا رب کی عطا سے وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کا سلسلہ جو جاتا ہے حضرت اسود، حضرت علقمہ، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت حماد، پھر اس سے ہوتے ہوئے سیدھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ 3 واسطوں سے سارا علم۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جو علم ممکن کا ہے عبداللہ ابن مسعود کا، جو صاحب نالین ہے، صاحب وسادہ ہے۔ مصطفیٰ کے نالین اٹھاتے، چومتے، سر پہ رکھتے تھے، مصطفیٰ کا تکیے یہاں رکھتے، مصطفیٰ کی لاٹھی پکڑتے، حضور کے لیے لوٹا وہ جگ مہیا کرتے تھے، غسل کا پانی یہاں رکھتے تھے، وضو کروایا کرتے تھے، تکیہ ان کے پاس، بستر ان کے پاس،
کتنا عرصہ؟ 10 سال. کہو ذرا سبحان اللہ. جس شخص کو 10 سال ایسے ملے ہوں کہ حضور کے نالین اٹھا کے سینے سے لگاتے تھے، سینے سے، اور کئی بار صحابہ کہتے ہیں ایسے چومتے تھے، سر پہ رکھتے تھے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین حضور تو پھر ہم بھی کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ حضور علیہ السلام کا کمال تھا. اب آپ یہ دیکھیے ثلاثیات جس کو مل جائے وہ کتنا فخر کرتا ہے. تو یہی سلسلہ حضرت بھی ملا. 3 سلسلے سے واسطہ جا رہا ہے حضور علیہ السلام ہمارے امام ہیں. بس دوسری بات کا بیان کر رہا ہوں. پھر میں نے آپ کو کہا اس شعر کی وضاحت آپ سنیے جس میں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اترنا پھر چاہے دلہن کو. اس نعت کے اندر ایک شعر اعلیٰ حضرت کا ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دندان و لبو. غور سے سننا ذرا مزہ آ جائے گا آپ کو. دندان و لبو زلف و رخ شے کے فدائے ہیں در عدن من عشق ختن. یاد نے بس تھک اعلیٰ حضرت پاک علیہ السلام جن چیزوں کے ساتھ دی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے باڈی کے پارٹس اعضاء مبارک کو چیزوں سے دی، جن چیزوں سے جوڑا نسبت کی، دنیا میں اس جیسی چیز کوئی نہیں تھی. اب جب میں اس شعر کی وضاحت کروں گا تو آپ کو حضرت آپ نے بالکل بات حق کی ہے. یہ حضور علیہ السلام کا مقام ہے. اور اعلیٰ حضرت کا جرنل علم کیسا ہے، جرنل نالج اعلیٰ حضرت کا دیکھیے کیسا ہے. اب یہ جو کہا کہ دندان و لبو یعنی اس کا اے آقا کے دان دائی، یہ دان داد نہیں ہے، دن کے موتی ہیں، اس کے موتی ہیں. اور یہ جو موتیوں کا جو ہار ایک تو ہوتا ہے ڈائمنڈ ہیرا گولڈ ہوتا ہے وہ نہیں، ایک موتی وائٹ. اگر یہ اوریجنل ہونا تو ان کا ریٹ سونے سے بھی اوپر. تو یہ جو موتی ہیں یہ دنیا میں کس ملک کے مشہور ہیں؟ دنیا میں کہاں کے موتی مشہور ہے؟ جرمنی، فرانس، عدن. 3 کے جرمنی، فرانس. لیکن جرمنی فرانس کے مقابلے میں عدن کے موتی سب سے زیادہ مہنگے، سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ مشہور عدن ملک ہے. اچھا اس میں شاعری کہ کوئی عدن بہت قیمتی ہے اس کو ایک ڈبیا میں رکھے اور ڈبیا کو لے جائے ایک روم کے اندر، رات کا اندھیرا ہو، لائٹیں بند کر دے، دروازہ بند کر دے، پھر ڈبیا کو کھولے. جیسے ڈبیا کو کھولے گا اس سے اتنا دور نکلے گا کہ سارا کا سارا کمرہ روشن ہو جائے گا. اب اعلیٰ حضرت کیوں فرما رہے ہیں دندان و لبو ہے در عدن؟ یہ جو دانت ہے نا یہ عدن کے موتی ہیں. عدن کے موتی کس طرح ہے؟ سبحان اللہ، بڑا آسان آیا بخاری اٹھا عائشہ آتی کہ میں کے وقت اس اچانک سے ہوا کا جھونکا آیا، چراغ گل ہو گیا، سوئی میرے ہاتھ سے گم ہو گئی. تو فرماتی میں جیسے اٹھی کہ میں چراغ کو روشن کروں تو سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. اب مصیبت دوہری، ایک تو چراغ کو روشن کرنا ہے اور گری ہوئی سوئی کو ڈھونڈنا ہے. کہتی میں اسی ششو پنج میں تھی کہ اتنے میں میرے کمرے میں نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی. حضور مسکرائے وہ سرکار کے دندان مبارک. حضور کے دندان میں گیپ نہیں تھا لیکن ہلکا ہلکا تھا کھڑکی نما کہ جس سے نور پھوٹ پھوٹ کر مدینے کی دیواروں کو روشن کرتے تھے. اس کو نور حسی کہتے ہیں جو محسوس کیا جائے. فرماتی حضور ہے، حضور مسکرائے اور حضور مسکرانا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دانتوں کی مبارک کھڑکیوں سے نور نکلا جس سے میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا اور میں نے بآسانی اپنی سوئی کو تلاش کر دیا. اللہ اکبر. وہ عدن کا موتی رات کو اندھیرے میں رکھو تو کمرہ روشن کر دے. اعلیٰ فرماتے ہیں یہ دانت عام دانت نہیں ہے، یہ عدن کے موتی ہیں. سبحان اللہ. اور اونچی بات سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور برادر اعلیٰ فرماتے سوزنے گم شدہ ملتی ہیں تبسم سے تیرے. سوزن بولتے سوئی کو فارسی میں، سوزنے گم شدہ ملتی ہیں
تبسم سے تیرے حضور آپ مسکرائیں تو گمی ہوئی سوئی بھی مل جاتی ہے۔ پھر فرماتے شام کو صبح کرتا ہے اجالا تیرا۔ اب یہ شام تھی نا، حضور مسکرائے، نور نکلا، اجالا ہو گیا۔ اور پھر دوسرا دندان و لبو، لب حضور کے لب مبارک کیا ہے در عدن لال یمن، یہ یمن کے لال ہے۔ یہ جو لال ہے نا، لال یہ ایک سرخ رنگ کا جواہر ہے، اور لال کو انگلش میں بولتے ہیں روبی۔ کیا کہتے ہیں؟ روبی۔ یہ روبی جو ہے یہ کتنے ملکوں کا مشہور ہے؟ 4 ملکوں، عراق کے اندر، ایران کے اندر، اٹلی کے اندر، یمن کے اندر۔ اور ان کا جب تقابل کیا جائے تو ایران کو ہٹاؤ، عراق کو ہٹاؤ، اٹلی کو ہٹاؤ، یمن کا جو لال ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے، سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ سب سے زیادہ خوبصورت۔ معدنیات والا اگر کوئی اس کو چھیلنا شروع کر دے، تراشنا شروع کر دے، تو دوسرے وہ جو ہیرا ہوگا، وہ جو پتھر ہوگا سرخ رنگ کا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی خوبصورت حسینہ کے ہونٹ ہوں۔ پہلے زمانے کے اندر عرب کے جو شعراء ہوتے تھے وہ معلقات لکھتے تھے، تشبیہ دیا کرتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک لبوں کو کہا کہ یہ جو مبارک لب ہیں یہ عام لب نہیں بلکہ یہ یمن کے لال ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آخری رہ گیا دندانوں، لبوں، زلفوں۔ فرمایا یہ جو سرکار کی زلف ہے اس کے اندر جو خوشبو عنبرین ہے یہ عام نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ در عدن، لال یمن، مشک ختن پھول۔ فرمایا یہ جو ہے نا بال مبارک کی خوشبو یہ مشک ہے، وہ بھی کس کی؟ ختن ملک کی۔ کس کی بولیے؟ ختن ملک کی۔ اور یہ بھی اعلی حضرت کا جنم دیکھو، فرمایا یہ جو مشک ہے نا، مشک یہ 5 ملکوں کی مشہور ہے۔ پہلے تو سمجھو یہ مشک جو وہ ہرن کا نافہ، ہرن کی ناف سے نکلتی ہے۔ کہاں سے نکلتی؟ ہرن کی ناف سے۔ ہرن کی ناف سے شکاری جب ہرن کا شکار کرتا ہے تو اس کو انٹرسٹ اس کی کھال، اس کے گوشت میں نہیں ہوتا، اس کی ساری توجہ اس کی ناف پہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ جو مشک ہے یہ لاکھوں روپے کی بکتی ہے، تو مشک کو لے کر بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، پھر لاکھوں روپے میں اس کو آگے بیچتے ہیں۔ تو اب یہ جو مشک ہے یہ ختن کیا چیز ہے؟ یہ مشک بھی 5 ملکوں کی مشہور ہے۔ کتنی ملکوں کی بولی ہے؟ اور تھک گئے ہو، آخری جملہ ہے، کتنی ملکوں کی مشہور ہے؟ 5 ملکوں کی مشہور ہے، جس کے اندر پہلا جو ملک ہے وہ ایک ہے نیپال۔ نیپال، تربت، نیپال، تبت، اور اس کے علاوہ 2 اور چائنا، اور ایک ہے ملک خطا، ملک خطا، اور تیسرا ہے ترکستان کا ملک، اس کو بولتے ختن۔ کہ 5 ملکوں کے میں نے نام لے لیے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ مشہور جو مشک اور سب سے قیمتی اور سب سے اچھا وہ ختن کا ہے۔ کس کا ہے؟ تو گویا اعلی حضرت نے فرمایا اے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دانت کی تعریف کرنے والے، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دانت کے فدائی، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک لبوں کے فدائی، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زلفوں کی خوشبو کے فدائی، یہ عام دانت نہیں بلکہ یہ عدن کے موتی ہیں، یہ عام لب نہیں بلکہ یمن کے لال ہیں، یہ عام زلفیں نہیں بلکہ یہ ختن کی مشک والی خوشبو ہے۔ جس شعر سے شروع کیا وہیں سے اپنا بیان اختتام کرتا ہوں کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک زینے پہ چڑھ کے ہی دکھا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت بخششی پڑھ کے دکھا دو۔ ہم نے 1 سے 2 شعر پڑھے، ٹائم کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ اعلی حضرت کا علم تھا، اور یہ اعلی حضرت کی شان ہے، خدا کی قسم سمجھ کسی کو آئے یا نہ آئے، اس کے اندر عشق رسول کی چاشنی ایسے ہوتی ہے کہ سننے والا کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کو عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی جاری، بس اعلی حضرت نے ہمارا ایمان بچایا، ہمارا ناطہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ملایا۔ یہ امت میں بڑا احسان ہے، اس لیے اعلی حضرت کو نہیں چھوڑنا۔ اس لیے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بھی فرماتے کہ میری آنکھیں
اعلیٰ حضرت پہ بند ہے. کہاں بند ہے؟ اعلیٰ حضرت پہ. پر اعلیٰ حضرت کی آنکھیں حضور پہ بند ہے. کیوں؟ انہی کو جانا، انہی کو مانا. نہ رکھا غیر سے کام. جو کہتے ہیں میلاد آ گیا تو بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہو گیا. فرمایا بس ہم نے انہی کو جانا، انہی کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، اس پیغام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. دوران خطاب اگر کوئی غلطی خطا ہوئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.